آج 7 ماہ شعبان جمعرات کے دن سورہ کوثر کو جو اس طرح پڑھے گا ارب پتی بن جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان کا انتہائی خاص عمل جنہیں بھول کر بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ماہ شعبان کا انتہائی خاص عمل جنہیں بھول کر بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سب سے پہلے تمام عاشقان رسول اور محبان درود کو ماہ شعبان کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ ماہ شعبان درود کی سالگرہ کا مہینہ ہے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ عمل تقدیریں بدل دینے والا عمل ہے۔ خدارا اس عمل کو عام عمل سمجھنے کی نادانی مت کرنا۔ یہ عمل بے سہاروں کا سہارا ہے، یہ عمل زندگی سے مایوس افراد کے لیے آب حیات ہے، یہ عمل ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، یہ عمل مایوسیوں کے سمندر کا کنارہ ہے، یہ عمل عطاؤں کا، رحمتوں کا، نعمتوں کا، برکتوں کا خزانہ ہے، یہ عمل گناہگاروں کی لاج ہے، یہ عمل عاشقوں کی معراج ہے، یہ عمل دنیا کی بھی دولت ہے، یہ عمل آخرت کی بھی دولت ہے، یہ عمل ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، یہ عمل رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، یہ عمل غم درد مٹا دیتا ہے، یہ عمل دکھ دور کر دیتا ہے، یہ عمل دعائیں منظور کرواتا ہے، یہ عمل پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے، یہ عمل مشکلات سے نجات کا وسیلہ ہے، یہ عمل حاجات پوری کروانے کا بہترین سبب ہے، یہ عمل جادو، نظر بد، رجت وغیرہ کے برے اثرات سے نجات حاصل کرنے کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے، یہ عمل پڑھنے والا اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں آ جاتا ہے، یہ عمل کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم کی نگاہوں میں آ جاتا ہے، یہ عمل رحمت کا بادل بن کر پڑھنے والوں پر رحمتیں برساتا ہے، یہ عمل عطاؤں کا سمندر بن کر پڑھنے والوں پر پلٹتا ہے، یہ عمل برکتوں کا دریا بن کر پڑھنے والوں کو سیراب کرتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا کیا بتاؤں میں اس عمل کی برکتیں۔ اگر میں زندگی بھر اس عمل کی فضیلت لکھتا رہوں تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس عمل کی فضائل و برکات، فوائد و ثمرات ختم نہیں ہوں گے۔ قدر کرنا اس عمل کی۔ میں آپ کو یہ عمل اپنے رب اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی نیت سے بتا رہا ہوں، اور میں یہ عمل امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی کی نیت سے بتا رہا ہوں۔ خود بھی اس عمل سے فائدہ اٹھائیں اور مسلمانوں تک بھی یہ عمل پہنچائیں۔ یہ عمل ہیرے جواہرات سے کروڑوں گنا زیادہ قیمتی عمل ہے۔ یہ عمل درود فتح کا عمل ہے۔ درود فتح درود و سلام کا مشہور ترین اور مقبول ترین صیغہ ہے۔ یہ صیغہ سنیوں کی پہچان ہے اور یہ عاشقان رسول کی جان ہے، مومنوں کی، مسلمانوں کی شان ہے۔ پہلے درود فتح کی فضیلت سنیں۔ تفسیر روح البیان میں حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صیغہ لکھا ہے اور اسے درود فتح کا نام دیا ہے، اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس درود کے بارے میں لکھا ہے کہ جو شخص یہ درود اسے 1400 ولیوں کی ولایت میں سے حصہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس درود پاک درود فتح کا جو عمل بتا رہا ہوں، یہ عمل بھی تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے۔ ویسے تو یہ عمل کسی بھی مہینے میں کیا جا سکتا ہے، لیکن ماہ شعبان درود پاک کی سالگرہ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان کے بارے میں میرے سونے آقا کا فرمان ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اس لیے ماہ شعبان میں اس عمل کی طاقت و تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ یہ عمل آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں تو اللہ کی رضا ملے گی۔ یہ عمل قرب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کے لیے پڑھیں تو قرب محمدی کی دولت نصیب ہوگی۔ یہ عمل کسی بھی جائز حاجات کے لیے پڑھیں تو وہ حاجت انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ یہ عمل کسی بھی پریشانی، مشکلات، غم، درد کو دور کرنے کے لیے پڑھیں تو انشاءاللہ وہ غم، وہ درد، وہ پریشانی اگر پہاڑ جتنی بھی ہوگی تو اللہ کی رحمت سے، سونے آقا کے صدقے اور اس عمل کی برکت سے بڑے سے بڑی پریشانی، مشکلات ریت کا ذرہ بن کر اٹھ جائے گی۔ عمل بتانے سے پہلے ایک حقیقی واقعہ سناتے چلے۔ ایک آدمی ایک اعلیٰ عہدے پر فائز سرکاری ملازم تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوئے اور شاہانہ زندگی گزرتی رہی۔ وقت تیزی سے گزرا اور اس کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ لگ گیا۔ عہدے کی مدت ختم ہوئی، ریٹائرڈ ہو گئے اور اب زندگی کا سفر انتہا کی طرف چل پڑا۔ حقیقی واقعے کو جانے بیٹوں نے باپ کے عہدے سے خوب لطف اٹھایا۔ کہتے تھے ہمیں کیا فکر ہے، ہمارا باپ 22 گریڈ کا افسر ہے، ہمارے کام خود بخود بنے اور بنتے بھی رہے۔ ایک ٹیلی فون کال پر سب کچھ قدموں میں حاضر ہو جاتا تھا۔
پھر وہ دن آ گیا جب بیٹے یہ بھول گئے کہ یہ وہی باپ ہے جس کے نام و عہدے کی وجہ سے لوگ ہمیں سر سر کہتے تھے۔ باپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا۔ بیٹے کو کہنے لگے اب تو باپ کی کمزوری دیکھی نہیں جاتی۔ ایک بیٹے نے کہا کہ ابا کی جائیداد و مال کی تقسیم کرتے ہیں، نہ جانے کب مر جائے۔ اب تو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب دوست آتے ہیں تو سامنے یہ بوڑھا پڑا ہوتا ہے، چلو ایک نوکر مستقل ان کے ساتھ رہنے کے لیے رکھ لیتے ہیں جو ان کا خیال رکھے، 20,000 ماہانہ دے دیں گے۔ نوکر آ گیا اور اسی گھر کے ایک کمرے میں باپ کو فرش پر گدا لگا دیا گیا۔ نوکر کو کہا کہ اس کا پورا خیال رکھنا، ہمیں کوئی شکایت نہ ملے۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئی، ایک نے گرمی کی چھٹیاں گزارنے فرانس کا پروگرام بنایا اور دوسرے نے لندن اور تیسرے نے پیرس کا، اور ہر جگہ اپنا تعارف بائی گریڈ کے افسر کے بیٹے ہونے سے شروع کرتے۔ نوکر کو تاکید کی کہ ہماری 3 ماہ بعد واپسی ہوگی، تم بابا کا پورا خیال رکھنا اور وقت پر کھانا دینا۔ جی اچھا صاحب، جی اچھا۔ سب چلے گئے۔ وہ باپ اکیلا گھر کے کمرے میں لیٹا سانس لیتا رہا، نہ چل سکتا تھا نہ خود سے کچھ مانگ سکتا تھا۔ نوکر گھر کو تالا لگا کر بازار سے بریڈ لینے گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لوگوں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا اور وہ کومے سے ہوش میں نہ آ سکا۔ بیٹوں نے نوکر کو صرف باپ کے کمرے کی چابی دے کر باقی سارے گھر کو تالے لگا کر چابیاں ساتھ لے گئے تھے۔ ملازم اس کمرے کو تالا لگا کر چابی ساتھ لے کر گیا تھا کہ ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اب بوڑھا ریٹائرڈ سرکاری افسر کمرے میں لاک ہو چکا تھا اور وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، کسی کو آواز نہیں دے سکتا تھا۔ لہٰذا 3 ماہ بعد جب بیٹے واپس آئے اور تالا توڑ کر کمرہ کھولا گیا تو لاش کی حالت وہ ہو چکی تھی۔ مرد، خواتین و حضرات، عبرت کا مقام ہے یہ واقعہ۔ ہم کس طرح اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے تن من دھن کھپاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دولت جائیدادیں بنا کر ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ اولاد کل بڑھاپے میں میری خدمت کرے گی۔ اعلیٰ ترین غیر ملکی اسکولوں میں دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیم دلوانے کو توہین سمجھتے ہیں، جس میں سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت میں عظمت ہے، ہر انسان جو بوتا ہے اسی کا ہی پھل پاتا ہے۔ ہمیں بھی سوچنے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا تعلیم دلوا رہے ہیں، کہیں ہمارا حال بھی تو ایسا نہیں ہونے والا۔ سوچئے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میں تمہارے بعد ایک امت پیدا فرماؤں گا، انہیں پسندیدہ بات پہنچے گی تو میری حمد کریں گے اور شکر بجا لائیں گے، اور اگر انہیں کوئی ناپسندیدہ بات پہنچے گی تو ثواب کی امید رکھیں گے اور صبر سے کام لیں گے جبکہ کوئی دانش مندی ہوگی نہ کوئی علم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، رب یہ کیسے ہوگا جبکہ کوئی دانش مندی ہوگی نہ کوئی علم ہوگا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں انہیں اپنے علم اور اپنے علم سے عطا فرماؤں گا۔ حضرت سیدنا محمد بن اسحاق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، مجھے ایک عالم صاحب نے بتایا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب امت محمدیہ ہے۔ عرض کی گئی، آپ ان کی کیا فضیلت بیان فرما رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، کہنا کسی اور امت پر اتنا آسان نہیں کیا گیا جتنا اس امت پر آسان کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ولادت مصطفیٰ کی رات موجود تھی۔ بیان کرتی ہیں، میں گھر میں جس طرف بھی دیکھتی نور ہی نور نظر آتا اور ستاروں کو دیکھا تو اتنے قریب آ گئے تھے کہ میں کہنے لگی یہ مجھ پر گر ہی پڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے۔ ماہ شعبان المعظم میں ایک بہت ہی خاص ترین وظیفہ، اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو مالا مال کر دے گا۔ جیسے آپ نے پہلے بھی ایسے وظائف کیے، آج آپ کا جو خاص وظیفہ ہے صرف اور صرف ماہ شعبان کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو سال ہر سال امیر ترین بنا دے گا، اور امیر ترین ہی نہیں بلکہ امیر و کبیر بنا دے گا۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکتیں بہت جلد آپ پر ظاہر کر دے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ آتا تو آقا کریم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں رمضان و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا اس حدیث کی شرح میں حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ رجب ہماری عبادتوں میں برکت دے اور شعبان میں خوشیوں خضوع ہے، اور رمضان کا پانا اس میں روزے اور قیام نصیب کا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں، رجب بیج بونے کا مہینہ ہے اور شعبان پانی دینے اور رمضان کاٹنے کا، کہ رجب میں نوافل میں خوب کوشش کریں، شعبان میں اپنے گناہوں پر روئیں اور رمضان کریم میں اپنے رب کریم کو راضی کر کے اس کھیت کو خیریت سے کاٹیں۔
عبادت ریاضت میں تلاوت میں لگا دیں۔ رجب کا واسطہ دیتا ہوں، جب تک آپ ماہ رجب میں بیج نہیں بوئیں گے، شعبان میں پانی کس فصل کو دیں گے اور رمضان میں کون سی فصل کاٹیں گے؟ ذرا سوچئے۔ ماہ رجب بیج بونے یعنی عبادتیں کرنے کا مہینہ ہے، شعبان ان عبادتوں کو دگنا کرنے کا مہینہ ہے جو آپ نے رجب میں کی، اور رمضان ان عبادتوں جو آپ 2 مہینے میں ڈبل کی، ان مہینوں پر اجر پانے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا رجب تو گزر گیا اور اس میں ہم نے بہت سی عبادتیں بھی کی، یعنی ہم نے بیج بویا، اور اب شعبان ہے تو یہ پانی دینے کا مہینہ ہے۔ تو آپ سب کے لیے یہ وظیفہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ محترم ناظرین، اسلامی تقویم کا 8واں مہینہ شعبان المعظم ہے۔ یہ فضیلتوں اور مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور لوگوں کی خطائیں معاف کی جاتی ہیں۔ اس مہینہ کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رمضان المبارک کی تیاری کی ترغیب دی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ناظرین اپنے وظیفے کی جانب۔ مغرب سے پہلے یعنی کہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی بعد یہ درود فتح 11 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم۔ محترم ناظرین، یہ درود پاک فضائل کے لحاظ سے بہت بلند درجہ رکھتا ہے۔ اس درود پاک کے ذریعے فقر معرفت کے منازل طے ہوتے ہیں، اس کی بہت تعریف اور فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اس کے فوائد بے حساب اور دائرہ قیاس سے باہر ہیں۔ اس کا ثواب اس قدر ہے کہ اگر 1,00,000 امت ہو اور ہر امت میں 1,00,000 قبیلہ ہو اور ہر قبیلہ میں 1,00,000 آدمی ہو اور ہر آدمی 1,00,000 سال تک زندہ رہے اور ان میں سے ہر آدمی روزانہ 1,00,000 مرتبہ اس درود شریف کے علاوہ کوئی اور درود پڑھے اور اس کے تمام سالوں کے پڑھے ہوئے درود شریف کا ثواب جمع کیا جائے تو اس درود شریف کے 1 مرتبہ پڑھنے کے برابر ہوگا۔ اس درود شریف کا ورد راہ سلوک میں کامیابی کا ضامن ہے۔ درود فتح ایسا درود شریف ہے جس سے ہر بند چیز کھل جاتی ہے اور ہر کام میں فتح حاصل ہوتی ہے، اسی لیے اسے درود فتح کہا جاتا ہے۔ اگر میں اس درود پاک کے فضائل بیان کرتا چلوں تو یہ ویڈیو بالکل بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گی، اس لیے ویڈیو کو اسی جگہ پہ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والا نیا وظیفہ، نئی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے۔ اور آخری پیغام یہی ہے کہ اپنے ارد گرد سفید پوش لوگوں کا خاص خیال رکھا کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔